امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم چیپٹر نمبر 9 میکانزم آف ٹرانسفر آف میٹل سٹارٹ کیا تھا۔ اس میں انٹروڈکشن اور جو فرسٹ میکانزم گریوٹی والا ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے تھے۔ آج ہم اس چیپٹر کے جو باقی میکانزم ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے انٹروڈکشن میں دیکھا تھا کہ جو میکانزم آف ٹرانسفر آف میٹل ہے وہ ویلڈنگ کی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ آپ کی ویلڈنگ کی پراپرٹیز ڈائریکٹلی میکانزم آف ٹرانسفر آف میٹل کے اوپر ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ جتنا بہتر میکانزم آف ٹرانسفر آف میٹل رہے گا ویلڈنگ کے دوران، اتنی ہی ویلڈنگ کی پراپرٹیز ہمیں بہتر مل سکتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جو گریوٹی ہے، جنرلی جو گریوٹی ہے وہ آپ کی نیچرلی ایگزسٹ کرتی ہے۔ آپ کسی بھی ویلڈنگ پوزیشن کی بات کر لیں، خاص کر کے ہاریزونٹل کی بات کر لیں، آپ ایون ورٹیکل کی کسی حد تک بات کر لیں، تو جو گریوٹی کا اثر ہے وہ کافی بہتر طریقے سے میٹل کو ٹرانسفر کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ بات کرتے ہیں اوور ہیڈ پوزیشن کی، تو کسی حد تک ورٹیکل پوزیشن کی، جب آپ ویلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح اوپر والی سائڈ سے اوور ہیڈ پوزیشن یا اس طرح سے ورٹیکل پوزیشن میں، تو اس وقت گریوٹی کے اثرات کسی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس وقت آپ اس طرح اوور ہیڈ پوزیشن کے اوپر ویلڈنگ کر رہے ہوں گے تو جو مولٹن ڈراپلیٹس آپ کا الیکٹروڈ کی ٹپ میں سے نکلے گا وہ نیچے کی طرف آئے گا، چونکہ گریوٹی کے جو ایفیکٹ ہے وہ نیچے کی طرف ہوگا جس وقت آپ ورٹیکل اور اوور ہیڈ پوزیشن کر رہے ہوں گے۔ ہاریزونٹل پوزیشن میں تو بہت زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن جس وقت آپ اوور ہیڈ پوزیشن، خاص کر کے اوور ہیڈ پوزیشن اور ورٹیکل کسی حد تک اس کے اندر ایفیکٹ آتا ہے، ویلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت گریوٹی کے اثرات، جو گریوٹی کے ایفیکٹس ہیں وہ الٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میکانزم آف ٹرانسفر آف میٹل میں صرف اور صرف گریوٹی کا میکانزم شامل نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ اور میکانزم بھی شامل ہیں جن کو آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے نہ صرف گریوٹی بلکہ دوسرے جو میکانزم آف ٹرانسفر آف میٹل والے ہیں اثرات ہیں وہ کس طرح سے آپ کی مولٹن میٹل کو، جو کہ الیکٹروڈ کی ٹپ میں سے نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد اس جگہ پر جاتا ہے جو مولٹن میٹل ہے یا مولٹن ڈراپلیٹ ہے، جس جگہ پر اس کی ریکوائرمنٹ ہے، یعنی کہ بیس میٹل کے اندر جو ہم ویلڈ پول بنا رہے ہیں اس کے اندر وہ شامل ہوتا رہتا ہے۔ تو نیکسٹ ہمارا جو امپورٹنٹ پیرامیٹر یا میکانزم ہے وہ ہے ہمارا گیس ایکسپینشن کا۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگ بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں کہ جو ہماری گیسز ہیں وہ آپ کی ویلڈنگ کے دوران پروڈیوس ہوتی ہیں۔ انہی گیسز سے بچنے کے لیے آپ سیفٹی ماسک اور گلاسز کا استعمال کرتے ہیں۔ یہی گیسز جس وقت انسان انہیل کر لیتا ہے تو اس کی ہیلتھ کے لیے ہارمفل ہو سکتی ہیں۔ نہ صرف جو گیسز آپ کی پروڈیوس ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے کسی جگہ پر ہارمفل ہیں، بلکہ وہی گیسز آپ کی کسی جگہ پر فائدہ بھی دیتی ہیں۔ وہ کیا فائدہ دیتی ہیں؟ آپ کی میکانزم آف ٹرانسفر آف میٹل میں ایک خاص قسم کا جو پریشر ہے وہ مینٹین کر کے رکھتی ہے۔ اب جیسے ہی وہ گیسز سے خاص قسم کا پریشر مینٹین کر کے رکھیں گی تو وہ جو مولٹن میٹل کا ڈراپلیٹ آپ کے الیکٹروڈ میں سے نکلے گا وہ ایک خاص پریشر سے وہ آپ کی بیس میٹل کی طرف ٹرانسفر ہوگا۔ جتنا زیادہ گیسز کا پریشر رہے گا ویلڈنگ کے دوران، جتنی زیادہ گیسز یہ پروڈیوس ہوں گی اتنا ہی اچھی طرح سے مولٹن میٹل کا ڈراپلیٹ آپ کا کیا کرے گا جی، وہ بیس میٹل کے اندر مولٹن میٹل کے ڈراپلیٹ کو شامل کرتا رہے گا۔ انڈر پریکٹس ویلڈنگ کنڈیشنز the high thermal energy absorbs in the electrode tip and not only liquefies but also gasifies all the metallic and non-metallic phases in the vicinity area of electric arc, especially at the electrode tip۔ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں جس وقت آپ ویلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں پریکٹیکل کنڈیشن کے دوران آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ ٹیمپریچر اپروکسیمیٹلی اتنا زیادہ ہائی ہوتا ہے کہ آپ کی جو میٹل ہے، بیس میٹل ہے، وہ بھی میلٹ ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو الیکٹروڈ ہے آپ کا وہ بھی میلٹ ہوتا ہے۔ ناٹ اونلی
جو ٹیمپریچر ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کی صرف اور صرف بیس میٹل اور الیکٹروڈ پگھلتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر کسی حد تک جو آپ کی گیسز ہیں وہ بھی پروڈیوس ہوتی ہیں۔ آپ کے جو الیکٹروڈ ہے اس کے اندر میٹالک انگریڈینٹس بھی شامل ہیں، نان میٹالک انگریڈینٹس بھی شامل ہیں۔ جس وقت ان کو ٹیمپریچر ہائی ملے گا، اتنا ہائی ملے گا کہ وہ گیسیفائی کنڈیشن میں چلی جائیں گی، تو وہ گیسز آپ کی سسٹم کے اندر شامل ہوں گی۔ یہ گیسز آپ کی اس سسٹم میں سے باہر نکلتی ہیں۔ جس وقت وہ باہر نکلتی ہیں تو ایک خاص پریشر سے باہر نکلتی ہیں۔ ان دس وے the rapid expansion of gases projects the metallic and slag constituents of electrode forward in globule from away from the solid electrode tip into the molten crater۔ جیسے ہی ایک خاص پریشر سے یہ گیسز آپ کی باہر نکل رہی ہوتی ہیں تو یہ آپ کے مولٹن گلوبیول کو الیکٹروڈ کی ٹپ میں سے علیحدہ ہونے والے مولٹن میٹل کے ڈراپلیٹ کو، اسی کو بیسیکلی میں گلوبیول کا نام دے رہا ہوں، تو وہ جو گلوبیول ہے اس گلوبیول کو ایک خاص پریشر سے الیکٹروڈ کی ٹپ میں سے جدا کر لیتی ہیں۔ اب جس طرف یا جس سائڈ پر ان گیسز کا پریشر ہوگا، ان گیسز کے پریشر کی جو ڈائریکشن ہوگی، اس خاص قسم کی ڈائریکشن کے اندر یہ اس مولٹن گلوبیول کو ٹرانسفر کروائیں گے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ ہاریزونٹل پوزیشن کے اندر ویلڈنگ کر رہے ہیں، آپ ورٹیکل پوزیشن کے اندر ویلڈنگ کر رہے ہیں، یا اوور ہیڈ پوزیشن کے اندر ویلڈنگ کر رہے ہیں، میں نے یہ چیز آپ کو پہلے بتائی ہے کہ جو ہاریزونٹل پوزیشن کی ویلڈنگ ہے اس میں گریوٹی کا اثر کافی اچھا خاصا ہوتا ہے، تو جو دوسرے اثرات ہیں وہ اگر وہاں پر کسی وجہ سے نہیں بھی ہوتے ہیں تو کوئی بہت زیادہ افیکٹ نہیں آتا۔ لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں ورٹیکل پوزیشن کی اور اوور ہیڈ پوزیشن کی تو وہاں پر گریوٹی کا الٹ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس الٹ افیکٹ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کچھ اور افیکٹس چاہیے، جیسا کہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں گیس ایکسپینشن۔ اب یہ گیس ایکسپینشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کہ جو گیسز کا پریشر ہے وہ ایک خاص ڈائریکشن کے اندر آپ کے مولٹن میٹل کو ٹرانسفر کروانے میں مدد کرتا ہے۔ اگر آپ ورٹیکل پوزیشن میں ویلڈنگ کر رہے ہیں تو گیسز آپ کی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جائیں گی، گیسز کا جو پریشر ہوگا وہ بالکل سامنے والی ڈائریکشن پہ ہوگا، تو آپ کا مولٹن جو ڈراپلیٹ ہے وہ بجائے اس کے گریوٹی کی وجہ سے نیچے گرے، وہ بالکل سیدھا آپ کے مولٹن کریٹر جو بیس میٹل کے اندر آپ لوگوں نے بنایا ہوا اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ اوور ہیڈ پوزیشن کی بات کرتے ہیں تو اوور ہیڈ پوزیشن میں بھی جو گیسز کا پریشر ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ جس وقت آپ کی گیسز الیکٹروڈ میں سے بن کر نکل رہی ہوتی ہیں، خاص پریشر سے نکل رہی ہوتی ہیں، تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہیں۔ اوپر کی طرف جانے کی وجہ سے جو گریوٹی کا افیکٹ ہے وہ نہ ہو، اسی لیے جو گیسز کا پریشر ہے وہ مولٹن ڈراپلیٹ کو اوپر کی طرف جو بنایا ہوا مولٹن کریٹر ہے اس کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہاریزونٹل پوزیشن کے اوپر ویلڈ لگانا آسان، ورٹیکل پوزیشن کے اوپر ویلڈ لگانا ماڈریٹ، اور اوور ہیڈ پوزیشن کے اندر ویلڈ لگانا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ویلڈنگ کر نہیں سکتے ہیں، ویلڈنگ آپ ضرور کریں گے۔ ہم انہی ایفیکٹس کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ آپ کو ایڈ دیتے ہیں، جو کہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، جن پیرامیٹرز کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ اچھے طریقے سے ویلڈنگ پرفارم کر سکتے ہیں۔ ون آف دیم از گیس ایکسپینشن۔ دا گیسز انوالو ان دس ایکشن آر دوز پروڈیوسڈ بائی وائٹلائزیشن، کمبسچن، dissociation of coating on covering electrode and filler metal and carbon monoxides۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو جو الیکٹروڈ ہے وہ میٹل بھی میلٹ ہوتی ہے جو الیکٹروڈ کے اندر شامل ہوتی ہے، الیکٹروڈ کے اندر جو نان میٹالک انکلوژنس شامل ہیں وہ بھی میلٹ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو اس کے اوپر کوٹنگ ہے وہ بھی میلٹ ہوتی ہے۔ ڈفرینٹ جو پروسیسز ہیں ان کے ذریعے، جیسا کہ یہاں پر ذکر مینشنڈ ہے، وائٹلائزیشن فزیکل ایکٹیویٹی انوالو ہوتی ہے، کمبسچن یہاں پہ برننگ ہو رہی ہے، ڈسوسیشن علیحدگی ہو رہی ہے، آپ کی کوٹنگ جو کی ہوئی ہے کورنگ الیکٹروڈ کے اوپر اس کا میلٹ ہونا اور پھر گیسز کے اندر کنورٹ ہونا۔ اس کے علاوہ کافی ساری گیسز بھی شامل ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ اور قابل قدر جو گیس شامل ہے آپ کی وہ کاربن مونوکسائڈ ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اس کے علاوہ CO2 بنتی ہے آپ کی، اس کے علاوہ آپ کی سلفر جو گیسز ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو کوٹنگ ہے اس کے اندر کون کون سے انگریڈینٹس شامل ہیں۔ ان انگریڈینٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں۔
کچھ کامن گیسز آپ کی جیسا کہ کاربن مونوکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہیں وہ شامل ہیں. یہ گیسز جس وقت نکلتی ہیں تو ایک خاص پریشر سے مولٹن گلوبیول کو ایک خاص ڈائریکشن کے اندر لے کر جاتی ہے, اور وہ ڈائریکشن بیسیکلی آپ کی مولٹن کریٹر کی ڈائریکشن ہوتی ہے, آپ کی مولٹن بیڈ کی ڈائریکشن ہوتی ہے. وہ ڈائریکشن بیسیکلی آپ کو آپ کے مولٹن گلوبیول کو لیڈ کرتی ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ مولٹن پول کے اندر شامل ہوتے ہوئے ویلڈ کو کمپلیٹ کریں.